بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ صلی علی رسول الکریم اما بعد. آج کل کئی مہینوں سے مجلس میں جو باتیں چل رہی ہیں وہ عقل حلال پر ہیں. عبادت کی قبولیت موقوف ہے حلال رزق. حلال رزق اگر اس کی جو کوشش اور پیٹ میں حرام لقمہ نہ جائے، حلال لقمہ جائے، عبادت میں لذت بھی آئے گی. یہاں طلبہ کرام ہیں دیانتداری سے کام کریں اور اساتذہ کرام ہیں وہ بھی دیانتداری سے کام کریں. ان میں سے ایک بات آج چلے، یہ تسبیح فاطمہ جو کہلاتی ہے اس کو اطمینان سے پڑھنا چاہیے. یہ اللہ کا نام ہے، عظمت سے لو، اطمینان سے لو. اس میں تعجیل نہیں، جلدی سے پڑھ لیا، اطمینان سے استحضار کے ساتھ. دل اور زبان دونوں مشترک اور تلازم ہو. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ اطمینان سے پڑھنا چاہیے. اللہ کا نام لے رہے ہوئے اس کے آپ سے دعا قبول ہوگی. جب بھی اور قوم کا عذاب آیا، گناہوں سے سب پہ آیا، اس وقت اللہ تعالیٰ عذاب آ رہا ہے. جو پہلے دل وقت ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ یہ نادان ہے، واقف نہیں ہے، انہیں بچا لیتے ہیں. خانقاہ نظام اس کو کہتے ہیں. تو علماء کے لیے نصیحت ہے نہ زبان بہکے نہ قلم بہکے، اور دونوں مبتلا ہیں علماء کرام. کیوں؟ اصلاح نفس نہیں کیا. تزکیہ نفس فرض عین ہے. معصوم نہیں ہے، ٹھیک بڑی بات ہے بھائی. علماء کے لیے نہ زبان بہکے نہ قلم بہکے. اور منتہی جو ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ نہ دل بہکے. علماء کی یہ دو نصیحت. اور جو خواص ہے ان کے لیے نہ دل بہکے. دل اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. کثرت ذکر خود باری تعالیٰ فرماتا ہے، اذکر اللہ کے اسم کثیر. اللہ تعالیٰ جو ہے خود ذکر کی کثرت کرو. جب ذکر کی کثرت کرو گے قلب میں نور پیدا ہو جائے گا. حلال کے ذکر کرو گے تو آپ میں لذت ملے گی. آج ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں، قبول کیوں نہیں ہوتی؟ حرام مال پیٹ میں جا رہا، خیانت ہو رہی ہے. ہر شعبے میں خیانت ہے. خیانت سے بچو. یہ جو مجلس رکھی جاتی ہے مشائخ کے یہاں، بہت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، لیکن بڑے کام کی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ذہن نشین ہو جائے. جو بات مختصر ہوتی ہے وہ ذہن نشین ہو جاتی ہے. آپ سے دونوں چیزیں ثابت ہیں، قلیل اور کثیر. مختصر نصیحت فرمائی اور طویل نصیحت فرمائی. ایک تو یہ کہ جب تسبیحات کو پڑھو اطمینان سے پڑھو، جلدی جلدی نہیں، اور اطمینان سے دعا مانگو. مالک سے مانگو بھائی. یہ تھوڑی کہ جلدی نہیں کرنا چاہیے. اس میں پورے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ ہر نماز کے بعد اطمینان سے جو پڑھے اس کے گناہ معاف ہوں گے. جس کو روایت کیا سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ ابو درداء ایک کلمات 4 بار پڑھ لو گے جہنم آگ سے محفوظ ہو جاؤ گے. اس پہ میں نے عرض کیا کہ ہر نماز کے بعد 4 بار پڑھ لیا کرو. آسان کلمے یاد ہو جائیں گے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سب کو یاد ہو جائے گا. ہر نماز کے بعد فرض اور سلام پھیرا، آیت الکرسی پڑھ لیا، اس کے بعد سے یہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر تسبیح فاطمہ پڑھ لیا. اطمینان سے پڑھو. عظمت ہونا چاہیے جیسے مسجد کی عظمت سے مدرسے کی عظمت ہونا چاہیے. طلبہ کرام خاص و خاطب ہیں کہ جیسے مسجد میں ہم لوگ ادب کرتے ہیں
ایسی مدرسے ادب کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں سے ہم نے علم حاصل کیا اور تکمیلہ ہوتا ہے مسجد جا کے، وہاں پڑھا اور یہ عمل کیا۔ تو جس سے ہم اس بات کر رہے ہیں وہاں پہ صفائی ستھرائی ہونا چاہیے، ادب احترام ہونا چاہیے مدرسے کا، کوئی نامناسب چیز نہ ہو، کمرے جو حلقے وار جتنے بھی ہیں درس گاہیں صاف ستھری ہوں، کتاب بھی ٹھیک ہو، پھٹی نہ ہو، اس کا ادب احترام کرو، یہ چیز ہوتی ہے صحبت سے۔ اسی لیے پہلے اساتذہ کرام 100% صاحب نسبت ہوتے تھے، کیونکہ ان کا تعلق اللہ کیسے بڑھا، اللہ والوں سے تعلق قائم کیا، ان کی ہدایت کرنے والے، تو جب اس پہ عمل کرو گے قلب میں نور پیدا ہو جائے گا۔ شیخ غافل نہیں رہتا، ورنہ شیخ ہی نہیں ہے وہ، ہر علامہ اس کا غافل ہی ہوتا ہے۔ تو لوگ سمجھتا ہے وہ آرام کر رہے ہیں، آرام کیا کرتے ہیں، وہ اللہ ہوتے ہیں، مالک ضرور کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ بے خبر نہیں ہوتے ہیں، باخبر ہوتے ہیں۔ حلال کے بارے میں آج کل امت انہی میں سے یہ ہے، ہدایت آپ حضراتوں کی جاتی ہے، شادی میں خاص طور پر شرکت کوئی گنجائش نہیں، مفتل چیزیں میں بیٹھا دیا سامنے، جہاں شبہ ہو کہ اس میں گوشت آیا ہے وہ صحیح ذریعہ نہیں ہوا، اس کا کھانا حرام ہو جائے گا، اور امت تقریباً 95% مبتلا ہو گئی۔ شادی کھانے میں جاتے ہیں، مرغ ہوتا ہے اس کے اندر، مرغ پلاؤ ہے، یہ پلاؤ مرغ ہے، مرغ کا سالن ہے، اور سب کھاتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں، ذریعہ درست نہیں۔ جب ذریعہ درست نہیں ہوگا وہ کھانا حرام ہو جائے گا۔ اسی لیے ہوائی جہاز پہ، ریل میں اور کہیں کھانے میں احتیاط کرو۔ آج کل یہی عنوان چل رہا علی گڑھ میں، کہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ۔ اسی لیے تعلق اللہ کیسے بڑھے، گناہ کیسے چھوٹے، اسی اللہ والے تعلق قائم کرو، رسمی تعلق نہیں، سچا تعلق۔ آج کل لوگ بیت تو ہو جاتے ہیں، بیت کا مقصد کیا ہے، اصلاح نفس، ہمارے اندر رتیلے جو ہیں وہ نکل جائیں، فضائل پیدا ہو جائیں۔ یہ بدون شیخ ہے ناممکن ہے، کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ایک سے جید علماء جو پر گزرے ہیں، ان کو کیوں اس نے کمال حاصل ہوا، انہوں نے شیخ کی خدمت کی، شیخ ہدایات عمل کیا، اس پر کامیاب ہو گئے۔ کتابیں علم تو بہت ہے، آج کل علم داری نے بہت زیادہ علم داری میں کمی ہے۔ یہ علم داری کیا ہے، تزکیہ نفس، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ کتنے لوگ یہ واضح اخلاقی کرتے ہیں حرام ہے، اس کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے ہیں، انہیں میں سے کھانے میں خاص طور سے بہت مسلسل یہی پیغام میرا رہتا ہے، اور اس لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتے کہ اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ، حرام رزق سے بچاؤ۔ چند دن تھوڑی دیر کے لیے مشقت تو ہے، ان کا صاحب دل دکھے گا، یہ دل مطلب ثواب ملے گا، ان کی دلجوئی کی تم نے، تم کو عذاب ملے گا۔ جہاں پر دیکھو کھلا کھلا غیر شرعی چیزیں ہو رہی ہوں، وہاں پہ کیسے تمہیں غیر تقاضا نہیں کرتی کہ نبی کے خلاف تم کیسے امتی ہو، پکڑ دیے جاؤ گے کہ تم نے نبی کی مخالفت کی۔ اور نہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تماشائی میں شامل ہونا، آج کتنے لوگ شامل ہو رہے ہیں، کھلم کھلا بغاوت ہو رہی ہے۔ یہ جو جلوس محمدی نکلتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، کھینچ لیے جلوس نکالا جاتا ہے، یہ تماشائی ہے، یہ آپ نے منع کیا ہے، تماشائی میں شامل ہونا، اپنے آپ کو الگ رکھنا۔ تو ایک تو یہ کہ ایک حلال ذکر کو جہاں شادی بیاہ میں ہوا تو آج کل جانا ہے غیر ہی مناسب سمجھو، اور علماء کرام جو ہے جیسے شرکت کر لیتے ہیں ان کو شے مل جاتی ہے۔ یہ دیکھیے کسی عالم کا کوئی قول و فعل دلیل نہیں بنے گا، کوئی مسئلہ ہو عالم پوچھیں گے، عالم کتاب سے دیکھ کے بتائے گا۔
اور اس سلوک کا جو راستہ ہے بہت مشکل اور بہت آسان سلوک کا راستہ ہے، بہت مشکل بہت آسان۔ مشکل اس معلوم ہے کہ نفس پہ آڑے چلتے ہیں، نفس کے خلاف کرنا ہو رہے ہیں، یہ چاہتا ہے کہ میں کروں لیکن شریعت چونکہ ہوتی ہے یہ سلوک۔ خانقاہی نظام میں لوگ مذاق اڑاتے ہیں، جانتے واقف نہیں ہیں خانقاہ کہتے کس کو ہے۔ خانقاہ جو ہے تزکیہ نفس کا نام ہے اور یہ فرض عین ہے۔ فرائض کا تکملہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ دل میں خباثت بھری ہوئی ہے، اللہ کا نام لیتے نہیں، لائی کلام کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ مسجد میں آ کے وقار سے آؤ، اطمینان سے آؤ، مسجد جو ہے اللہ گھر ہے، یہاں بیٹھ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ۔ زبان ذاکر دل شاکر۔ تو مدرسے کے اکرام اس لیے کہ وہاں سے میں تعلیم مجھے وہاں پہ حاصل کی میں نے، اس سے تک میرا مسجد میں تھا۔ یہاں آنے کے بعد سکون سے 2 رکعت تو مسجد جیسا نہ ہو پڑھ لو، اور اس میں کیسے وہاں بھی ہے گا۔ تو حالات کے بارے میں جب تک تم فکر نہیں کرو گے، اللہ کبیرہ اللہ کبیرہ، جو کئی دن سنانا ہے۔ ایک واقعہ اس میں لکھا ہے، مولانا ابو مسعود رحمۃ اللہ واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ مانو کسی گاؤں میں ویران مسجد میں ٹھہرے، وہاں مغرب کی تھوڑی دیر بعد ایک غریب آدمی آیا اور جلدی جلدی مغرب کی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد آپ کو دیکھا تو اپنے گھر گیا اور 3 روٹی روکھی آپ کو لا کے دی، آپ ان کو تناول فرمایا اور سو گئے۔ رات و خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور عجیب و غریب انوارات اور برکات ظاہر ہوئے۔ اس لیے اگلے دن آپ وہیں ٹھہرے، دن بھر کوئی نہ آیا۔ بعد مغرب وہی شخص آیا، آپ کو بیٹھا دیکھ کر اپنے گھر سے 2 روٹی بغیر سالن کے لا کر دی۔ یہ رات پہلی رات کی طرح گزری اور حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ آپ اگلے دن پھر ٹھہرے رہے۔ بعد مغرب وہی شخص آیا، آپ کو دیکھ کر گھر سے 1 روٹی لایا اور کہا بھائی مسافر اب جاؤ، کل یہاں نہ ٹھہرنا۔ مولانا میرے ٹھہرنے سے ایک وجہ یہ ہے، میں تمہاری روٹی میں عجیب و غریب لذت و حلاوت محسوس کرتا ہوں، اور عجیب و غریب انوارات و برکات مشاہدہ کر رہا ہوں۔ تم حقیقت حال کو بتاؤ کیا ہے؟ اس شخص کہا میں بہت غریب آدمی ہوں، دن بھر محنت کر کے جو پیسے ملتے ہیں اس کا تھوڑا آٹا لے کر آتا ہوں، جو 3 روٹیاں پکتی ہیں، ایک میری، دوسری بیوی کی، تیسرے بچے کی۔ پہلے دن ہم تینوں کی نے فاقہ کیا اور 3 روٹیاں تمہیں لا دی۔ دوسرے دن بچے کے ہاتھ نہ دیکھی گئی، اس لیے 1 روٹی اس کو دے دی گئی اور 2 تمہیں لا کر دی۔ آج بھوک کی وجہ بیوی بے طاقت تھی، اس کے حصے کی روٹی اس کو دے دی، اپنے حصے لے کے روٹی لے آیا۔ اب کل مجھ میں بھی فاقہ کی طاقت نہیں ہے، کہ مجبور مجھے تمہیں کہنا پڑا۔ حتمانہ فرمایا سچ ہے، اسی اکل حلال اور ایثار کے اثرات و ثمرات اور برکات ہیں۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے ہمارے لذت کھانے میں ہمارا کیونکہ حلال روزی ہوتی ہے، حرام کا ہوتا ہے۔ اللہ تھوڑی باتیں سننا ہے کیونکہ بھی کتنا قیام رہے گا، باتیں وہ سنا تاکہ یہ ذہن میں بھی دل میں اتر جائے۔ حالات پیشہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ حالات پیشہ کرنے والے مومن سے محبت کرتا ہے۔
اسی لیے کسی پیشے کو حقیر مت سمجھو۔ ارے میاں وہ کجورا، میاں وہ قصائی، یہ دنیا میں نہیں ہے۔ اور معصوم کو میں نے مدارس کیا تھا، پیشہ تو ایک ذریعہ معاش ہی ہے، شخص کا تعلق کچھ نہیں ہے اسے۔ اگر سب ریتے قصائی کا میں گوشت کاٹوں گا، پوری دنیا گوشت چل نہیں سکتا۔ ہم کہا میں اچھی کجورا ہوں، میں ترکاری نہیں بیچوں گا۔ اب ظاہر کون لے گا؟ اس طریقے سے کسی پیشے کو حقیر نہ سمجھو، ہر پیشے میں رکھی ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 قیمتی وصیتوں میں سے ایک حلال مال کی وصیت فرمائی تھی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 10 باتوں کی وصیت فرمائی، ایک یہ کہ اپنے اہل عیال پر اپنا حلال و اپنا مال خرچ کرنا، خود بھی حلال کا اور گھر والوں کو خرچ کرو۔ آج کل گھر والوں کو بخل کرتے ہیں، اوروں کو کھلاتے نہیں، ایسا نہیں۔ اعلیٰ صدقہ یہ گھر والوں کا خرچ کیا جائے، جتنا ان پہ خرچ کرو گے اتنی ہی برکت بھی ہوگی، وہی دعائیں ملیں گی۔ اور یہ آج چونکہ میں بات مختصر کروں گا، چونکہ معمول بھی ہے، اس کے بعد 5 منٹ سے کچھ کمی ہے، درود شریف پڑھیں پھر دعا ہوگی۔